بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ تیسرا باب، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 9، مسیلمہ کے خلاف لشکر کشی۔ ایسے ظالم و جابر اور شاطر دشمن کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 لشکر بھیجے تھے۔ پہلا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا تھا اور دوسرا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر نے یہ ہدایت کی تھی کہ جب تک شرحبیل بن حسنہ کا لشکر نہ پہنچے تو مسیلمہ کے پیروکاروں سے جنگ شروع نہیں کرنا، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس ہدایت پر زیادہ توجہ نہ دی اور نجد پہنچتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ کے سپاہی بڑے جنگجو تھے، انہوں نے اسلامی لشکر کو شکست دے کر پسپا کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے شکست کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجی تو انہوں نے فی الفور حضرت شرحبیل کے لشکر کو، جو مسیلمہ ہی سے لڑائی کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ہی رکوا لیا اور حکم بھیجا کہ خالد بن ولید کی فوج کے آنے کا انتظار کرو۔ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس پر حملے کے لیے ایک بڑی فوج کا مرتب ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلیحہ کی سرکوبی کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تازہ ہدایات کے ساتھ انہیں مسیلمہ کے مقابلے کی کمان سونپی اور ساتھ ہی ہدایت کر دی کہ راستے سے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو ساتھ ملاتے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس حکم کے مطابق حضرت شرحبیل کے لشکر کو ساتھ لیتے ہوئے یمامہ کے نواح میں پہنچے۔ فیصلہ کن معرکہ۔ مسیلمہ کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن زید کے ساتھ اس لشکر کشی میں شریک تھیں۔ لشکر کی آمد کی خبر سن کر مسیلمہ بنی حنیفہ کے 40,000 مسلح افراد کے ساتھ عقربہ کے میدان میں صف بندی کر چکا تھا۔ مسلمانوں کے پہنچتے ہی شدت کی جنگ چھڑ گئی۔ بنی حنیفہ اپنے جھوٹے نبی اور قومی حمیت کی خاطر غیر معمولی جوش و جذبے سے لڑے۔ مسلمانوں کو اتنی سخت مزاحمت کا پہلے کسی جنگ میں تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کئی نامور صحابہ کرام یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ مہاجرین کے علم بردار حضرت عبداللہ بن حفص رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، جن کی قرات کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ لڑائی کی شدت دیکھ کر کسی نے ان سے کہا، آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ بولے، جان کی پرواہ کروں تو مجھ سے برا حافظ قرآن کون ہوگا؟ ان کے آقا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں مصروف پیکار تھے اور پورے جوش سے کہہ رہے تھے، اے قرآن کے قاریوں، قرآن مجید کو اپنی کارکردگی کی زینت بنائے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، لوگوں، دشمن پر وار کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ لڑائی کی یہ حالت تھی کہ کبھی مسلمان غالب آنے لگتے اور کبھی کفار۔ ایک بار مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور دشمن انہیں دھکیلتے ہوئے ان کی خیمہ گاہ تک آ پہنچے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، اے اللہ، میں مسلمانوں کی طرف سے تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت سالم، حضرت ابو حذیفہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ میدان جنگ میں دیر تک کشتوں کے پشتے لگتے رہے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو منظم کر کے ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ منکرین ختم نبوت سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ میدان جنگ سے کچھ دور بلند و بالا دیواروں میں گھرا ہوا ایک باغ تھا جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا۔ منکرین ختم نبوت فرار ہو کر اس باغ میں مورچہ بند ہو گئے۔ مسلمان وہاں تک پہنچے تو وہ دروازہ بند کر چکے تھے، اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی برہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو اصرار کیا کہ انہیں اچھال کر باغ میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول دیں۔ پہلے پہل مسلمان نہ مانے مگر ان کے اصرار پر انہیں اندر پھینک دیا گیا۔ وہ لڑتے بھڑتے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ تب تک انہیں 80 سے زائد زخم لگ چکے تھے۔ اب مسلمان ایک ریلے کی طرح اندر گھسنے لگے۔
دشمن نے انہیں روکنے کی جان توڑ کوشش کی۔ اسی کشمکش میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ باغ کے دروازے پر شہید ہو گئے۔ عمارہ اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہم مسیلمہ کذاب کی تلاش میں دشمنوں کو چیرتے ہوئے باغ میں داخل ہونے لگے۔ اس دوران ایک شخص نے عمارہ کا ہاتھ کاٹ ڈالا، جو پہلے ہی تلوار اور نیزوں کے 9 زخم کھا چکی تھیں، مگر اس کے باوجود یہ بلند ہمت خاتون آگے بڑھتی چلی گئیں۔ بنو حنیفہ کا سالار محکم مرتدین کو حوصلہ دلا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے طاق کر ایسا تیر مارا کہ حلق سے پار ہو گیا۔ آخر دشمنوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا، مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا۔ دشمن مایوس ہو کر باغ سے فرار ہونے لگے تو مسلمانوں نے تعقب کیا۔ مسیلمہ کذاب بھی مفرورین کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ گھات میں بیٹھے تھے، جو غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم شخص کے قتل کے بدلے بڑی نیکی کے طور پر اس بدترین انسان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے روایتی انداز میں ایسا برچھا مارا کہ ملعون گھائل ہو کر وہیں گر پڑا۔ اسی لمحے عمارہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ ادھر عمارہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اپنے بیٹے کو ملعون کے خون میں تتر بتر تلوار پہنچتے دیکھا تو خوشی سے سجدے میں گر گئیں۔ اس ہولناک جنگ میں مدینہ کے مہاجرین اور انصار میں سے 360 حضرات صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 35 بڑے نامور قاری اور حافظ قرآن تھے۔ دشمن کے 7,000 افراد میدان جنگ میں، 7,000 باغ میں اور تقریباً اتنے ہی فرار ہوتے ہوئے مارے گئے۔ جنگ یمامہ سن 11 ہجری کے اواخر میں پیش آئی تھی۔ یہ جزیرۃ العرب میں برپا ہونے والی شورشوں کے خلاف آخری بڑی کارروائی تھی۔ اس کے بعد فتنوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جرنیلوں نے عرب کے ہر شورش زدہ گوشے میں پہنچ کر وہاں بغاوت کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تدبر، استقامت اور منصوبہ بندی کی بدولت 1 سال کے اندر اندر پورے ملک میں مکمل امن و امان قائم ہو گیا۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔